اب ایسا کون سا ایک سیڈ ہو سکتا ہے جو اتنے ملٹی پرپز کام کرتا ہے، جو خواتین کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا مرد حضرات کے لیے؟ ایسیڈیٹی کو کم کرنا ہے تب بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے تب بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فینوگریک سیڈز کی، یعنی کہ میتھی کے بیجوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اور اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے سیڈز کے بارے میں، بلکہ ایک سیڈ کے بارے میں کہ جو ہمارے ملٹیپل چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے، اور ایک ایسا سیڈ ہے جو باڈی کے تمام ہارمونز کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب چاہے وہ میل فیمیل ہارمونز ہوں، چاہے وہ انسولین ہو، چاہے وہ تھائرائیڈ ہو، یا آپ کے کسی بھی طرح کے باڈی کے جو سسٹم ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں وہ معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب ایسا کون سا ایک سیڈ ہو سکتا ہے جو اتنے ملٹی پرپز کام کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کے کچھ کام پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کا نام بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کے کچھ آپ کو نسخے بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو اس کا ذکر آتا ہے، انسولین لیول کو ٹھیک کرنا ہو تو اس کا ذکر آتا ہے، میل فیمیل ہارمونز کو ٹھیک کرنا ہو تو اس کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سیڈ ہے جو خواتین کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا مرد حضرات کے لیے۔ جن کو بھی بانجھ پن کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور عموماً ان نسخوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایسیڈیٹی کو کم کرنا ہے تب بھی اس کا ذکر آ جاتا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے تب بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بالوں کو خوبصورت کرنا ہے تب بھی یہ استعمال ہوگا، اور اگر جلد کو خوبصورت بنانا ہے تب بھی اس کا استعمال ہوگا۔ آخر یہ ایسی کون سی کرشماتی سیڈ ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ کہیں گے ارے واقعی کیا صرف اتنے سے بیج ایسا کام کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں فینوگریک سیڈز کی، یعنی کہ میتھی کے بیجوں کی۔ میتھی کے بیج جو ان سے ہوتے ہیں وہ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور میتھی کے بیج اور سوکھی میتھی، ان تینوں چیزوں کا جو استعمال ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ہی پلانٹ کے تین حصے ہو گئے۔ تازہ میتھی جو ہے وہ سیزن میں آتی ہے اور اس کو آپ کھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو سکھا لیا جاتا ہے تو قصوری میتھی کہلاتی ہے، اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں ایز اے ایرومیٹک ہرب، وہ یوز ہوتی ہے اور صرف سیزننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بیج ہیں، جس فینوگریک سیڈز ان سے ہیں، وہ ہم مختلف اپنی ہانڈیوں میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی میڈیسنل ویلیو بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے جو ہمارے نسخے ہوتے ہیں ان کا یہ جز ہوتا ہے، بہت اہم انگریڈینٹ ہوتا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹیز دی ہیں کہ جیسے اگر آپ کسی بہت اچھے ایکسپینسو ملٹی وائٹامن پلس منرلز کی کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ انگریڈینٹس دیکھیں تو تمام وائٹامنز، منرلز، ٹریس ایلیمنٹس سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں یہ ایک پرفیکٹ بلینڈ ہے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی پرفیکٹ بلینڈ جو ان سے ہے یہ میتھی کے بیجوں میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ فینوگریک سیڈز میں رکھا ہوا ہے۔ اس میں پوٹیشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، زنک بھی ہے، وائٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، ہر چیز ہے، فلیونائڈز بہت زیادہ ہیں، اور اسی وجہ سے جو ان سے ہے اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا استعمال جو ان سے ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مختلف کنڈیشنز میں اس کا استعمال مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن کچھ جنرل چیزیں ہیں یا جنرل طریقے ہیں جس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب سیزن میں آپ کو میتھی تازہ ملتی ہے تو اس کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ان مردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن میں بانجھ پن کی شکایت ہوتی ہے، جن کا تولیدی مادہ جو ان سا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا استعمال جتنا عرصہ تازہ میتھی رہتی ہے اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں، آلو کے ساتھ بھی میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں اور قیمے کے ساتھ بھی میتھی کا استعمال کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہی فارمولہ جو ان سے ہے، یہی چیز جو ان سے خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں اپنے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے، یا جن لوگوں کو بھی تولیدی اجزاء کے مسائل ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا ایک اسپیکٹ۔ دوسرا یہ آ جاتا ہے کہ یہ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس میں اگر آپ اس کو سوک کرتے ہیں تو اس میں فائبر ہوتا ہے جو کہ سولوبل فائبر ہوتا ہے، جو معدے میں جا کے ہمارے اسٹمک میں جا کے جیل سی بناتا ہے، اور ایک ہمیں پیٹ بھرے ہونے کی وہ دیتا ہے
ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا بھرا سا ہے، تو ہمارا جو کھانے کی رغبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ہماری خوراک کھانے کی جو طبیعت ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا کم کھائیں کیونکہ پیٹ ذرا بھرا بھرا لگ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ موٹاپے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ان پیشنٹس کے لیے جن کو شوگر لیول کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ اگر اس کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بناتے ہیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہ ایک دم اپروون ہے یہ کہ میتھی کے بیج جو ان سے ہیں وہ ایک دم شوگر اسپائک کو کنٹرول کر کے لیول پہ لے کے آتے ہیں، اور بڑے ہیلدی وے میں لے کے آتے ہیں، ایک دم اسپائکس اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرتا بلکہ ایک لیول پہ لے کے آتا ہے، جس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ فینوگریک جو ان سے ہے، یعنی کہ میتھی کے بیج جو ان سے ہیں، وہ آپ کے خوبصورتی کے لیے، بالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اگر اس کا ہیئر آئل بنا کے رکھیں اور اس کا استعمال کریں تو یہ بہترین چیز ہے۔ اسکن کے اوپر جھائیوں وغیرہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ڈیڈ اسکن کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو انفلیمیشن رہتی ہے، جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ گو کہ یہ نسخوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے سنگل آپ کو ریمیڈیز بھی بتا دیں گے کہ اگر آپ کے پاس پورے نسخے نہیں ہیں تو آپ اس کا خالی میتھی دانے کو استعمال کر کے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کی بہت زیادہ شکایت رہتی ہے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو ایک طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا پانی بھی پی لیں، اور اگر اس کو چبا کے کھا سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیجئے۔ اصل میں اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، تلخی مائل ہوتا ہے، اور اس کو کھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی جو خوراک بتائی جاتی ہے، جو سیف خوراک ہے، وہ آدھی چمچی ہے، یعنی کہ ایک گلاس پانی میں آپ نے آدھی چمچی بیج بھگونے، اور صبح آپ نے اس کا پانی بھی پی لینا ہے، اور یہ بیج بھی آپ نے چبا کے کھا لینے۔ گو کہ اس کو کھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال دوائی سمجھ کے کھائی جا سکتی ہے۔ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی اصل میں جو اس کا تیکھا پن ہے، جو اس کی کڑواہٹ ہے، جو اس کی تلخی ہے، اسی میں اس کے جو فلیونائڈز ہیں وہی فائدہ مند ہیں۔ تو اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیجئے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی افادیت دیکھیں کہ یہ کن جگہوں پہ آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی آپ کی کم ہو جائے، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ اس کو صرف صبح نہار منہ نہ لیں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد بھی اس کا پانی بھی پیا جا سکتا ہے، اور اس کا پاؤڈر بھی بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات وہ یہ کہ اگر پاؤڈر استعمال کریں گے تو آدھی سے بھی کم چمچی پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، اور اگر پانی استعمال کریں گے تو آدھا کپ پانی جو ان سا ایک وقت میں استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے دن میں 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے، صبح نہار منہ، دوپہر کھانے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد، ایسیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو پھر آپ نے اس کا ایک گلاس 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے استعمال کرنا ہے۔ بہت زیادہ مقدار اس کا استعمال مت کیجیے گا، بہت لمبے عرصے تک اس کا استعمال مت کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے استعمال کریں، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیجیے گا 2 ہفتے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک بیسک سا طریقہ۔ اب دمے کے پیشنٹس جو ان سے ہیں وہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دمے کے پیشنٹس کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے میتھی دانے کے بیج آدھی چمچی یا 6 گرام تقریباً سمجھ لیجئے، اور اس میں 6 گرام ہی ہم مویز منقع ڈالتے ہیں۔ مویز منقع کہتے ہیں منقع جو بڑی کشمش کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے بیج نکال لیے جاتے ہیں تو وہ مویز منقع کہلاتا ہے۔ تو منقع آپ نے لینے ہیں، وہ بھی آپ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 4 دانے 5 دانے وہ لے لیجئے۔ 6 گرام آپ نے میتھی دانہ لینا ہے، اور اس کو آپ نے پانی میں بوائل کرنا ہے۔ پانی میں آپ نے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے، پہلے آپ نے منقع کو بوائل کر لیجئے، جب وہ اچھی طرح بوائل ہو جائے تو پھر آپ نے آخر میں یہ میتھی دانہ ڈالنا ہے۔ میتھی دانے کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرتے، بس آپ نے اس کو ایک جوش دے کے بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہ جب نیم گرم ہو تو اس کو چھان لیجئے اور اس کا پانی پلائیے۔ تو یہ دمے کے پیشنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جب سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے اور یہ استعمال کروایا جائے تو امید ہے کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ جب اس کا استعمال کریں گے تو دمے کے پیشنٹس کو سانس لینے کی دشواری میں خاطر خواہ افاقہ ملے گا۔ یہ تو اس کا ہو گیا یہ طریقہ دمے کے لیے۔ انفلیمیشن کم کرنے کے لیے کہ باڈی میں انفلیمیشن ہے، جوڑوں میں درد اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ہلکا سا توے پہ بھونا جاتا ہے، بہت ہلکا سا، کہ اس کو ڈرائی روسٹ کریں، لیکن اس کی رنگت نہیں بدلنی چاہیے، بس ہلکا سا آپ نے اس کو کرنا ہے۔ پیس کے رکھ لیجئے، اور آدھی سے بھی کم چمچی
آپ نے مطلب ایک چوتھائی چمچی سمجھ لیجئے، یا آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ بہتر ٹائم ہے کہ رات کے ٹائم پہ استعمال کیجئے تاکہ پوری رات یہ اپنا کام کرے اور آپ کے بدن سے انفلیمیشن جو سی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آہستہ آہستہ ہوگا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو موٹاپے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کا پانی صبح نہار منہ پئیں گے اور ساتھ اس کو چبا کے بھی کھائیں گے۔ اس کے آدھے گھنٹے تک آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ نے اپنا جو بھی، اگر آپ کسی ڈائٹ پلان کو فالو کر رہے ہیں تو وہ ناشتہ، ادروائز کنٹرول ڈائٹ پلان جو سا میں نے آپ کو بتایا ہوا بھی ہے کہ آپ اپنا پورشن کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں کا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی وہ بھی اس کی ایک چوتھائی چمچی پانی کے ساتھ دن میں 2 سے 3 دفعہ لے سکتے ہیں، لیکن اپنی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں انہوں نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو اس سے الرجی ہے انہوں نے اس کا استعمال نہیں کرنا، ورنہ خدا نخواستہ فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کے ساتھ اگر آپ کو سوٹ کرے تو ضرور استعمال کیجئے، بے انتہا فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی الرجی ہے اس سے یا آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا تو پھر اس کا قطعاً استعمال مت کیجئے۔ ان خواتین کے لیے جیسے میں بتایا کہ پریگننٹ خواتین کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، لیکن جو خواتین دودھ پلا رہی ہوتی ہیں بچوں کو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ دودھ کی کوالٹی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ تو اس لیے کنڈیشن ٹو کنڈیشن یہ ویری کرتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈائٹیشین سے، نیوٹریشنسٹ سے یا ہربلسٹ سے رابطہ کر کے اور اس کا ایک ڈوز جو ان سے اپنا ڈائٹ پلان کے حساب سے مینیج کروا لیجئے اور پھر اس کا آپ فائدہ اٹھائیے۔ اب یہ تو ہو گیا آپ کے بیجوں کا استعمال کرنے کا طریقہ، لیکن اس کا اور کیا استعمال ہو سکتا ہے کہ پانی ہو گیا، پاؤڈر ہو گیا۔ ایک اور جو بہت فائدہ مند اس کا استعمال ہے وہ ہے اس کا اسپراؤٹس کر کے۔ میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے آپ کو مونگ کی دال کو اسپراؤٹ کرنا سکھایا ہوا ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ اسپراؤٹنگ تمام سیڈز کی یا چنوں وغیرہ کی اسی طرح سے کی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو مونگ کی دال کا بتایا ہوا ہے، سرچ کر لیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اسی طرح سے آپ نے میتھی دانے کو اسپراؤٹ کرنا ہے، اور جب اس کے اسپراؤٹس آ جائیں تو آپ نے اس کو کنزیوم کرنا ہے۔ اسپراؤٹنگ کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسپراؤٹ کسی بھی چیز کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے 30 سے 40% بڑھ جاتی ہے، اور 30 سے 40% کسی چیز کا نیوٹریشنل ویلیو کا بڑھنا ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کھانوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی سے بھرپور کھانے ہیں، یعنی کہ یہ لیونگ فوڈ بن جاتے ہیں کہ جس وقت جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں زندگی پھونک دی جاتی ہے۔ جب وہ زندگی پھونک دی جاتی ہے یعنی اس میں پودا بننے کی صلاحیت آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے تمام تر نیوٹریشن جو سی ہے اس کو بڑھاتی ہے اور تاکہ وہ گرو کر سکے۔ تو یہی چیز جو سی ہے وہ آپ کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئے اس کے ہیلتھ بینیفٹس۔ اب بیوٹی بینیفٹس کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ تلوں کا تیل لیجئے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل ایڈ کرنا ہے۔ فرض کیجئے 500 ml آپ نے لیا ہے، دونوں تیلوں کو ملا کے تلوں کا تیل اور سرسوں کا تیل 250 ml لے لیجئے، تو اس میں آپ نے 3 بڑے چمچ بھر کے میتھی دانے کے ڈالنے، فینوگریک سیڈز کے ڈالنے، اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے اتنا پکانا ہے کہ وہ اس میں کڑکڑا جائیں۔ جب وہ اس میں کڑکڑا جائیں گے تو پھر آپ نے مٹھی بھر کے اس میں کڑی پتے کی ڈال دینی ہے، اور چاہیں تو اس میں آپ 2-3 بڑے سائز کے پیاز رفلی چاپ کر کے ڈال دیجئے۔ تو یہ آپ کا کڑی پتے کا، پیاز کا اور میتھی دانے کا ایک بہترین ہیئر آئل تیار ہو جاتا ہے جو بالوں کو گرنے سے بھی روکے گا، خشکی کو بھی ختم کرے گا، بالوں کے دو موہے پن کو بھی ختم کرے گا اور بالوں کی شائن بھی لے کے آئے گا۔ بالوں کی شائن کے لیے اگر آپ ایکسٹرا اس کا کنڈیشنر چاہتے ہیں تو آپ اس کا جو پانی بناتے ہیں جس طرح سے رات کو بھگو کے، اس میں ایک ہلکا سا لیس پن آ جاتا ہے، اس سے اگر آپ بالوں کو دھوتے ہیں تو اس سے بھی بالوں میں شائن آ جاتی ہے۔ یہ ہو گیا بالوں کے لیے۔ اب آخری چیز کہ چہرے پہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ چہرے پہ احتیاط سے استعمال کیجیے گا۔ کچھ لوگوں کو اس میں کھجلی کی شکایت ہو سکتی ہے، الرجی، مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ الرجی اگر ہے تو پھر استعمال مت کیجیے گا، کہ اس کو آپ نے پیس کے پاؤڈر بنا کے بالکل باریک پاؤڈر کر کے اس کو آپ نے دہی میں شامل کرنا ہے، اور دہی میں مکس کر کے آپ نے اس کو پورے چہرے پہ لگا لینا ہے۔ یہ خاص طور سے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو چھائیاں ہیں یا جو ہمارے پمپلز ہوتے ہیں، ایکنی ہوتے ہیں، ان کے جو اسکار مارکس رہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ 5 سے 10 منٹ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے رگڑ کے اس کو اتار دیجئے۔ چہرہ دھو کے
کوئی سا بھی اچھا موئسچرائزنگ کریم لگا لیجئے، موئسچرائزر لگا لیجئے، کوئی لوشن لگا لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ان سا وہ کھل اٹھے گا، ڈیڈ اسکن اتر جائے گی اور آپ کے نئے اسکن سیلز جو ان سے وہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایسیڈیٹی کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو، کیونکہ یہ ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، اس میں یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ جن لوگوں کو آلریڈی ایسیڈیٹی ایسڈ کم بنتا ہے اور ان کو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے، ان کے لیے میتھی دانہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن جن کو ہائپر ایسیڈیٹی کی شکایت ہے، جن کو ہر وقت ایسیڈیٹی رہتی ہے، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، اور کھانے کے بعد جس طرح میں نے اس کا طریقہ بتایا وہ آپ استعمال کیجئے۔ تو غرض یہ کہ میتھی دانے کو استعمال کیجئے، اس کے تمام فوائد سے فائدہ اٹھائیے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ آدھی چمچے سے زیادہ اس کا ڈوز نہیں بڑھانا، 2 ہفتے سے زیادہ لگاتار استعمال نہیں کرنا، پریگننٹ خواتین نے استعمال نہیں کرنا، اور جن کو اس سے الرجیز ہیں انہوں نے استعمال نہیں کرنا۔ باقی ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز استعمال کریں، میری بتائی ہوئی ٹپس کو استعمال کریں تو ضرور کامنٹس میں بتایا کیجئے۔ تو اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس کو استعمال کر کے فیڈ بیک دیتے ہیں تو ایک تسلی ہوتی ہے، اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کیجئے، شیئر ضرور کیا کیجئے، تاکہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔